دیکھتے رہیں. یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا. جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے. یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا. کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین. اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا. اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو. میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا. علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین اور بہت زیادہ یقین. اتنا یقین. کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ بڑا کریم ہے. میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقویٰ تھا. وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا. پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں. شاہ عبد الرحیم تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم. انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے. تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے بنواؤں؟ اور میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی. 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں. تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرا تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں. کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے. اور اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے. کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں. فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے. اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جوش بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو. سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم. ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں. تو فرمایا سورۃ فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورۃ فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، در بھی تیرا ہے. پھر در بھی تیرا ہے اور کسی کا در مولا نہیں ہے، در بھی تیرا ہے. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھ ایاک نعبد اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے.
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबकी जुबान पे यही वजीफा है और सब यही पढ़ रहे हैं। शालम सानी के दौर में शाहजहानाबाद में एक बाबा जी थे, गांव देहात में रहते थे। गांव देहात में जंगल से लकड़ियां चुनते थे, बेच देते थे। कोई छोटा सा जानवर लेते थे, उसको आगे बेच देते थे, बकरी, भेड़, जो बाकी सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो ये पेशे करके आप अपना पेट पालते हैं और किसी से सवाल नहीं करते। तो बादशाह ने कहा, मुगल बादशाह ने, मुझे उससे बुलाओ। उनके पास गए तो मुगल बादशाह ने उठते हुए उन्हें एक अशरफियों की थैली दी। बड़ी मोहब्बत से कहने लगे, आप ले जाएं, मेरे पास बहुत अशरफियां हैं। लेकिन आपके पास तो फक्र है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, सफेद पोशी है, कहाँ अशरफियां? कहा, मैं अगर दिखा दूंगा इतनी आपके पास भी नहीं होगी। तो बादशाह को गुस्सा आया, मेरी ले नहीं रहे, अपने पास है नहीं। तो बादशाह ने कहा, फिर दिखाएं। मुसल्ले पे बैठे, मुसल्ला उठा के ऐसे नीचे मुट्ठी भरते, ऐसे मुट्ठी भर के इधर फेंकते, छन छन अशरफियां, इधर मुट्ठी फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते, इधर फेंकते। बादशाह परेशान हो गया, इतनी अशरफियां फेंकी। कहा, जैसे ओले बरसते हैं, जमीन सफेद हो जाती है, इतनी अशरफियां फेंकी। बस ऐसे हाथ में उठाते थे, फेंकते जाते थे, फेंकते जाते थे, और हाथ से अशरफियां निकलती थी ऐसे जैसे बारिश होगी। बास कदमों में पड़ गया, कहने लगा, ये अशरफियों का राज मुझे भी मिल सकता है। तो उसे अपने खजाने भूल गए, उसे अपने खजाने भूल गए। ये अशरफियों का राज हाँ मिल सकता है। कहा, कैसे मिलेगा? कहा, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर, इस्तिग़फ़ार कसरत से किया कर। जमीन की आखिरी 7वें हिस्से में, अब ये लफ्ज़ जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो तलब है। कहा कि ये राज मुझे भी बता दे, दुनिया भर गई, सफेद हो गई, ये मुझे भी बता दे। कहा, इस्तिग़फ़ार करना। फरमाया, जब तो इस्तिग़फ़ार करेगा, अब सुनिए जो लफ्ज़ कहने लगा, अल्लाह 7 जमीन के नीचे के जो खजाने हैं वो पहली जमीन पे ले आएगा, नीचे से ऊपर अल्लाह पहली जमीन पे ले आएगा। और जब तो इस्तिग़फ़ार को कसरत से करेगा, अल्लाह जमीन के ऊपर खजाने आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। फिर फरमाया, 2 शक्लों में तुझे खजाने मिलेंगे, या खजाना अपनी असली हालत में मिलेगा, या अल्लाह तेरे कारोबार में, तेरे रिज़्क़ में, तेरी इज्जत में, तेरी सेहत में, तेरी बरकत में, तेरी अता में अल्लाह खजानों के दरवाजे खोलेगा। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह खजानों के दरवाजे खोले। इस्तिग़फ़ार कर। फरमाया, मैंने इस्तिग़फ़ार किया और बहुत ज्यादा किया। अब आलम यह है कि मैं नीचे से मिट्टी उठाता हूँ और मिट्टी उठा के ऐसे मुट्ठी में डालता हूँ, फेंकता हूँ, अशरफियों की नियत करता हूँ, अशरफियां बन जाती हैं। दिनार सोने की नियत करता हूँ, सोना बन जाता है। हीरे की नियत करता हूँ, हीरा, जवाहरात, लाल, ज़मरद, अकीक, मरजान, जिसकी नियत करता हूँ वो सारा कुछ वही बन जाता है।